السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ باوقار معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے جنہوں نے ہمیں اور آپ کو یہاں اکٹھا ہونے کا موقع عنایت فرمائے۔ محترم سامعین کرام، میں جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے زوال امت کے اسباب و علاج۔ آج امت مسلمہ ایک زوال کے دور سے گزر رہی ہے، ایک آزمائش کی دور سے گزر رہی ہے، ایک ایسے پرفتن دور سے گزر رہی ہے جبکہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو مال و دولت سے نوازا۔ اس کے پاس پڑول کی دولت ہے، اس کے پاس سونے چاندی کی دولت ہے، اس کے پاس زرخیز علاقے ہیں، اس کے پاس دیگر معدنیات ٹھکانے ہیں، اس کے پاس انتہائی خوبصورت مقامات ہیں، جنگلات ہیں، سمندر ہیں، کام کرنے والے لوگوں کی کثرت ہے، اور نہ جانے کتنے وسائل سے مسلمان مالا مال ہے، اللہ ہی کو معلوم۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بلندی عطا فرماتا ہے، عروج دیتا ہے، عہدہ والا بناتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عہدہ چھین لیتا ہے، سلطنت چھین لیتا ہے اور پست و ذلیل کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج مسلمانوں کے پاس روپیہ پیسہ رہنے کے باوجود، دھن دولت رہنے کے باوجود، آج امت مسلمہ زوال کے دور سے گزر رہی ہے۔ آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اے رب ذوالجلال، تو جسے چاہے بادشاہی دے، تو جسے چاہے عہدہ والا بنا، تو جسے چاہے سلطنت دے، اور تو جسے چاہے عہدہ چھین لے، سلطنت چھین لے اور پست و ذلیل کر دے۔ بے شک سب بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب تک ہم اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے، جب تک ہمارے سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اپنی حالت کو نہیں بدلے گا، اللہ رب العالمین بھی ہماری حالت کو نہیں بدلے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم وَإِذَا أَرَدَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ بے شک اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم، جب تک کہ وہ سماج، جب تک کہ وہ معاشرہ، جب تک کہ وہ سوسائٹی اپنے آپ کو نہ بدل ڈالے۔ اگر کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سماج، کوئی بھی سوسائٹی اگر کسی برائی کے کام میں مبتلا ہے، جب تک کہ وہ قوم، جب تک کہ وہ سماج، جب تک کہ وہ معاشرہ خود کو اپنے اس برائی سے محفوظ نہ کر لے گا، اللہ رب العالمین بھی اس کو اس برائی سے دور نہیں کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، زوال امت کے اسباب و علاج، کلمہ لا الہ الا اللہ دنیا اور آخرت میں سربلندی کا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے
میرے عزیز ساتھیوں، ان ربیعہ بن دلی رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت کی بات بیان کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اسلام لایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال مزار بازار میں کہا کرتے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بیگا سفید چہرے والا، چہرے پر دو گڈھے والا کہتا ہے، بے شک یہ بے دین ہے، بے شک یہ جھوٹا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا محمد بن عبداللہ ہے جو نبوت کی بات بیان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے جو انہیں جھٹلا رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ان کے چچا ابو لہب ہیں۔ راوی نے کہا میں نے کہا اس وقت آپ جھوٹے تھے۔ قالا واللہ انی یومئذ لعاقلا، نہیں اللہ کی قسم بے شک میں سب کچھ جانتا تھا، سب کچھ سمجھتا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم دنیا اور آخرت میں سربلندی کا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر امت مسلمہ دنیاوی تعلیم کو حاصل کر لے، دنیاوی تعلیم کو پالے تو اسے دوبارہ سربلندی اور عروج حاصل ہو جائے گا، دوبارہ ترقی اور عروج حاصل ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لگ بھگ 2 سال تک حکومت کی۔ کس کالج کے پڑھے ہوئے تھے؟ کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے؟ کس اسکول کے پڑھے ہوئے تھے؟ مسجد نبوی کے پڑھے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لگ بھگ 4 سال تک حکومت کی۔ کس کالج کے پڑھے ہوئے تھے؟ کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے؟ کس اسکول کے پڑھے ہوئے تھے؟ مسجد نبوی کے